یہ بیان سید امیر القادری صاحب کا ضرور سنیں۔ ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات بیان کی جاتی ہے، بغداد شریف کے اندر ایک بزرگ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن طریقہ تجارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، کہ جب بھی کوئی آتا سچ بول کر کاروبار کیا جاتا، جب بھی کوئی آتا عیب اگر ہوتا کپڑے میں تو کپڑے میں عیب دکھا دیا جاتا، قیمت کم کر لی جاتی۔ اذان کا وقت ہوا، بزرگ اپنے غلام کو دکان پر بٹھا کر مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور واپس تشریف لائے تو غلام نے خبر دی، حضور ایک قافلہ گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے قافلے میں سے ایک یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ کپڑے کا پورا تھان خرید لیا، اور چونکہ گلے پر تالا لگا ہوا تھا تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے، اب آپ اپنی امانت کو لے لیں۔ انہوں نے کہا کون سا تھان بیچا تو نے؟ اس نے تھان بتایا۔ بزرگ فرماتے ہیں اس میں تو عیب تھا، کیا تم نے عیب بتایا؟ اس نے کہا اس کا علم مجھے نہیں تھا کہ کپڑے کے اندر عیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں تب تو نے برا کیا، کیونکہ وہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں تھا، کیونکہ اس میں عیب تھا، عیب کے بعد اس کپڑے کی قیمت گھٹ چکی تھی، تو تجھے اتنا نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں پیسے زیادہ مل گئے، اگر پیسے ہماری جیب میں زیادہ آئے تو ہم مختلف ہیلے کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے اب تو وہ چلا گیا ہوگا، اب تو پتہ نہیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، وہ تو قافلے میں آیا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بزرگان دین کی شان کیا تھی، کتنے حساس تھے وہ حلال کے معاملے میں، حلال و حرام کی تمیز کتنی ان کے پاس تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے پیسے لا، پیسے لیے اور فرمایا کہ جلدی سے گھوڑا تیار کر، بتا قافلہ کدھر گیا ہے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد جب وہ چل پڑے ہیں تو تھوڑی ہی دیر تک کے گھوڑا دوڑایا تھا کہ وہ قافلے سے جا ملے۔ قافلے والے ایک منزل پر اتر کر کے جو ہے وہ کھانے پینے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب گئے تو قافلے میں انہوں نے زور سے اعلان کیا، کون وہ شخص ہے، کون وہ مسافر ہے جس نے بغداد کی سرزمین سے فلاں دکان سے کپڑے کا تھان خریدا ہے؟ ایک یہودی آیا، اس نے کہا میں نے خریدا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ سن، اس دکان کا مالک میں ہوں، میرے غلام سے غلطی ہوئی ہے، اس نے عیب دار کپڑا عیب بتائے بغیر تجھے بیچ دیا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا سچا مومن، کامل مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر، یہ تیرے پیسے لے لے اور میرا تھان واپس دے دے، یا پھر ایک کام کرو، پہلے تم عیب دیکھ لو اور عیب دیکھنے کے بعد جتنے پیسے کم کر سکتے ہو نئے سرے سے سودا کرو۔ اللہ اکبر، اس نے کپڑا نکالا، کپڑا نکالنے کے بعد جب تھان کھولا، تھان کھولنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ اس میں عیب ہے۔ اس نے پھر اس کے بعد تھان کو باندھ دیا اور جو کپڑے وہ بزرگ لائے تھے، وہ جو پیسے وہ بزرگ لائے تھے، اس پیسے کو لے کر کے اس یہودی نے پھینک دیا۔ جب زمین پر پھینک دیا ہے تو اس کے بعد وہ اس نے دوسرے روپے اپنی تھیلی سے نکالے اور نکالنے کے بعد اتنے ہی روپے گن کر کے اس بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا، اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہا ذرا ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھ کے مجھے بھی مسلمان کر دیجئے، مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ آپ غور کریں، تاجر اسلام کی یوں خدمت کرتے تھے، مال تجارت کے ذریعے سے دین یوں پھیلتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد جب کلمہ پڑھا دیا تو اب اس نو مسلم سے وہ بزرگ کہتے ہیں بھائی پیسوں کی تعداد تو زیادہ ہے، تو نے اتنے سارے روپے زمین پر پھینک دیے، وہ پیسے اٹھا لو یا پھر جو پیسے تم میں لایا تھا وہی مجھے دے دیتے، یہ نئے پیسے تم نے مجھے کیوں دیے؟ تو وہ مسکرا کر کے کہتا ہے بھائی سنو، کل تک میں یہودی تھا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے تک بھی میں یہودی تھا، میرا مزاج یہ تھا، میرا انداز یہ تھا، میں نقلی پیسے لے کر کے نکلا کرتا تھا زیادہ تر، اور مسلمانوں کو اور غیر یہودیوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے میں نقلی پیسے دے کر کے مال خرید لیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ سچ بولنے والوں کا نقصان نہیں، سچ پر چلنے والوں کا نقصان نہیں، صداقت پر چلنے والوں کا نقصان نہیں، اگر تم یہ پیسے کھوٹے
मोटा माल दे करके रख लेते तो तुम्हारे मुकद्दर में नकली पैसे आते, लेकिन तुमने मुझे नुकसान से बचाने के लिए यहां तक का सफर किया तो मेरे जमीर ने गवारा न किया कि जो मुझे नुकसान से बचाना चाहता हो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए मैंने नकली पैसे फेंक दिए। अब तुम्हारे हाथ में जो असली पैसे हैं वो मैंने पैसे दिए हैं ताकि तुम नुकसान से बच जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनको उतना माल भी मिला, सच बोल करके सौदा भी बिका, और इसकी बरकत से अल्लाह ने एक काफिर को ईमान की दौलत भी अता कर दी। अब आप मुझे बताएं, दरअसल सोच बदल गई है, फिक्र बदल गई है। मुसलमान वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।